ذوالحج قربانی کا دن ہے. بڑے عظمتوں اور فضیلتوں والا یہ مہینہ اور خاص طور پر یہ عشرہ جس کا آج آخری دن، یہ بڑی عظمتوں والے ایام. پھر قربانی کے جو 3 دن ہیں یہ بھی بڑی عظمتوں فضیلتوں والے ہیں. اللہ ہمیں ان ایام کی قدردانی اور اللہ کی عظمت اور بلندی تکبیرات کی صورت میں اللہ ہمیں بار بار بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں. بے شک. رب کائنات نے تمام نبیوں کو آزمایا اور ہر بندے کو آزمایا جائے گا. فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا اسی میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ تم کہو کہ ہم ایمان لے آئے بس؟ یعنی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں جب تک عمل نہ ہو، اور جب عمل کریں گے تو پھر انسان پر آزمائشیں امتحانات رب کی طرف سے آیا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پر تو میرے اللہ نے جتنی کئی آزمائشیں بھیجی، امتحان لیے، اللہ اکبر، یہ انہی کا ہی کام تھا ان امتحانات میں، بلکہ یوں کہو کہ رب کے امتحانات میں پاس ہونا یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہی کام. اللہ نے گھر بار چھوڑایا کہ اللہ کے حکم پر گھر بار چھوڑ سکتے ہو یا نہیں. ان سے پکا پکا چھڑوایا مستقل، اور ہمیں دکھایا کہ دیکھو لوگوں، ابراہیم علیہ السلام نے میرے حکم پر پکا پکا اپنا گھر چھوڑ دیا. ہمیں کہا دن میں
سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام نے یہ عرض کیا اللہ کے حبیب نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ بلکہ صحابہ جانتے تھے نبیوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، نبیوں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے. جو خواب میں دکھایا، جو خواب میں اللہ نے فرمایا وہ اسی طرح سے کرنا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے سامنے بیان کر دیا. یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے اسماعیل، اور بیٹا کوئی بہت بڑی عمر کا کوئی نہیں، چڑھتی عمر کی جوانی کی طرف جانے والا بیٹا، شباب آور بیٹا، تقریباً 12 سال کی عمر کا بیٹا. ہم اپنے 12 سال کے بیٹے ہیں تو مشورہ نہیں کیا کرتے. ہم جانتے ہیں اس کو عقل کوئی نہیں، سمجھ بوجھ کوئی نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں یہ عام بچہ کوئی نہیں، یہ نبی کی اولاد ہے. پھر رب نے بشارت دے دی کہ اے ابراہیم تمہاری نسلوں کے اندر نبوت کا سلسلہ جاری کروں گا. سبحان اللہ. فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے. یہ ترجمہ تو میں نے اور مفسرین نے کیا ہے، ورنہ ترجمہ یہ بنتا ہے یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، سبحان اللہ. اور میرے لاڈلے بیٹے. انی ارى، میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا. اے میرے بیٹے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیری کیا منشا ہے، تو کیا کہتا ہے کیا کیا جائے؟ انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میرے اللہ کا حکم مجھے ملا، میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی اللہ نے تجھے ذبح کرنے کا حکم دے دیا. اے میرے بیٹے، بتاؤ تمہاری منشا کیا ہے، تمہاری چاہت کیا ہے، تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری حسرت کیا ہے. اے میرے بیٹے تم بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے. اللہ اکبر. بیٹے نے سانس بھی نہیں لیا، سوچ میں پڑنا تو دور کی بات، بلکہ فوراً عرض کر دی یا ابت افعل ما تؤمر. اللہ اکبر. اے میرے پیارے ابا، آپ کو رب کا جو حکم ملا ہے سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں، جو حکم ملا فوراً کر گزرو. حکم کیا ہے؟ بچے نے سمجھ لیا، جان لیا، سمجھدار عقل مند بچہ ہے. یہ نہیں بغیر سنے کہہ دیا ابھی جو حکم ادھر کا اشارہ نہیں، نہیں، جو میری گردن کاٹنے کا، مجھے ذبح کرنے کا آپ کو حکم ملا ہے، ابا سوچنے کی ضرورت نہیں، کر گزرو. افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے فوراً کرو. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بیٹے کے جملے تو سنو. بیٹا کہنے لگا اے میرے پیارے ابا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کام تو یہ آسان کوئی نہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں. گلے پہ چھری چلوا لینا، اپنی مرضی سے ذبح ہو جانا، یہ کوئی آسان کام کوئی نہیں. لیکن اے میرے ابا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. میری مرضی سے نہیں، میری کوشش سے نہیں، اللہ نے چاہا.
میرے اللہ نے مجھے صبر دیا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے رسی اٹھائی، چھری اٹھائی، کس لیے بھائی؟ یہ دونوں چیزیں آج ذبح کے لیے کام آتی ہیں۔ رسی سے ہاتھ پاؤں باندھیں تاکہ جانور اپنے آپ کو یا کسی ذبح کرنے والے کو نقصان نہ پہنچائے، بھاگ نہ جائے، ہاتھ پاؤں نہ مارے، ذبح آسانی سے ہو جائے۔ رسی اٹھائی اور تیز دھار چھری اٹھائی گلے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اور حضرت ہاجرہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے، شور مچائے گی، سمجھ نہیں پائے گی، بتایا نہیں، بغیر بتائے لے کے چلے گئے، نہلایا دھلایا تیار کیا، کسی دوست سے ملوانے لے جا اور لے آئے وہاں جہاں آج حاجی موجود ہیں، وہاں لے آئے قربانی کے لیے۔ اللہ کی شان، فرشتے تو اس سارے معاملے کو دیکھ کے حیران و پریشان تھے ہی، شیطان سے برداشت نہیں ہوا کہ اگر یہ سلسلہ چل نکلا حد ہو جائے گی، بیٹے قربان ہوں گے، لوگ کتنے اونچے مرتبے پہ پہنچ جائیں گے۔ حضرت ہاجرہ کو ورغلانے کے لیے آ گیا۔ جانتے ہو کہاں لے گئے؟ کہاں جی دوست سے ملوانے لے گئے۔ دوست سے دیکھا نہیں، بغل میں چھری لے کے گئے، رسی لے کے گئے، کس لیے؟ کہاں انہیں قربان کریں گے، ذبح کریں گے۔ کیوں؟ شیطان بھی کبھی جھوٹ بولتا بولتا سچ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا اس لیے ذبح کرنے گئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی کا گھرانہ نہیں سمجھے گا اللہ کے حکم کو تو کون سمجھے گا؟ کہاں اللہ کا حکم ہے، فوراً سمجھ گئی بھی یہ تو شیطان ہے جو انسانی شکل میں آیا۔ کنکریاں اٹھا کر کے شیطان کو ماری اور کہنے لگی کہاں میرے مقدر، میری اولاد اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے، میرے بیٹے کو اللہ مانگے، اللہ قربانی مانگے، ہمارے کہاں مقدر ہے۔ اور کہنے لگی اے ابراہیم، اے کاش مجھے بھی ساتھ لے جاتے، اس قربانی میں بھی شریک ہو جاتی، بچے کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے بیٹھتی۔ شیطان کو وہاں تو موقع نہ ملا، ادھر حضرت اسماعیل کے پاس آ گئے، ذبح کریں گے، تمہاری گردن کاٹی جائے گی۔ کہاں کس لیے؟ کہنے لگا اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اور شیطان لعینے یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا، رب کا حکم ہو، میری قربانی ہو، اس سے بڑی اور کیا نیک نامی چاہیے، اس سے بڑی عزت اور کیا چاہیے؟ رب کے نام پر میں قربان ہو جاؤں۔ انہوں نے بھی کنکریاں اٹھائی اور ماری، حضرت ابراہیم کو بھی ورغلانے کی کوشش کی۔ ایسا بیٹا، پیارا بیٹا، جوان بیٹا، بڑھاپے کا سہارا بیٹا، اکلوتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، اسی کو قربان کر دو گے، بڑھاپے میں تمہیں سنبھالے گا کون؟ لمبی چوڑی باتیں ہوئی، انہوں نے بھی کنکریاں مار مار کے بھگایا۔ بالآخر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو جانور کی طرح لٹا کر گلے پہ چھری رکھ کے ذبح کر رہے ہیں۔ صرف نقشہ نہیں بنا رہے، شوٹنگ نہیں ہو رہی، ڈرامہ نہیں ہو رہا، حقیقتاً اللہ کے حکم پہ تیز دھار چھری چلائی جا رہی ہے اور پورا زور لگایا جا رہا ہے۔ ذبح کرنے والا چاہتا ہے ذبح کر دوں، ذبح ہونے والا چاہتا ہے ذبح ہو جاؤں، لیکن میرے اللہ نے چھری کو حکم دے دیا، اے چھری تو بھی تو میں اللہ کی مخلوق ہے، میرے ان نبیوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل ذبح ہو گئے، ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم کا بیٹا ذبح ہو گیا، ان کے بڑھاپے کا سہارا ختم ہو جائے گا۔ چھری نے عرض کر دی مولا پھر یہ سارا کچھ کیا کس لیے ہے؟ فرمایا یہ سب کچھ کرا کے میں اللہ دلوں
بچوں کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال کے بڑھاپے کی عمر میں اکلوتی اولاد مل گئی، میں دیکھنا چاہتا ہوں دل میں حضرت اسماعیل کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے۔ ویسے تو ہر اولاد کی محبت ہوتی ہے، کسی کا اکلوتا بیٹا ہو تو محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے واقعات ہیں، اللہ نے شادی کے 20 30 40 سال کے بعد بیٹا دیا یا کوئی بچہ بچی اکلوتی اولاد دی، اب تصور میں لاؤ کتنی محبت ہوگی۔ بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہو، 104 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور 20 سال کی عمر ہے حضرت اسماعیل کی کہ جب بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ ان کی عمر 12 سال، ان کی عمر تقریباً کوئی 94 یا 96 سال کی عمر ہے، اس وقت وہ 12 سال کے ہیں، اور پیچھے لاؤ تو پھر کتنی عمر تھی حضرت ابراہیم کی؟ تقریباً 85 سال سے اوپر کی عمر میں اللہ نے اولاد دی۔ جب وہ جوانی کے قریب گئی، اللہ نے فرمایا بکرے کی طرح لٹاؤ، گرے پہ چھری چلا کے ذبح کر دو، میں اللہ یہ چاہتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم کی جرت، بچے کو لٹایا، ہاتھ پاؤں کو باندھا، تیز دھار چھری چلائی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو جنت سے مینڈھا دمبا دے کر کے بھیجا، اے جبرائیل امتحان پورا ہو گیا، جاؤ اب اسماعیل کو نکالو، اس کی جگہ دمبا دے دو، فدیہ دے دو، فدیہ دے دو ان کی جگہ پر۔ جیسا کہ بیمار آدمی کا روزوں کا فدیہ ہوتا ہے کہ نہیں رکھ سکا، بزرگ آدمی کے روزوں کا فدیہ ہوتا ہے جو روزے نہیں رکھ سکا، اس انداز میں اللہ نے اسماعیل کو بچایا اور دمبے کو ذبح کرا دیا۔ چھری چلی دمبے پہ، خون نکلا، حضرت ابراہیم یوں خوش ہوئے جیسے میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ پیچھے سے جب حضرت جبرائیل نے آواز لگائی نا اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے پیچھے دیکھا تو اسماعیل ادھر ہے۔ کہا اگر میں نے اسماعیل کو ذبح نہیں کیا تو کس کو کیا ہے؟ دیکھا تو مینڈھا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی اللہ نے بھیجا ہے، بدلے میں فدیے کے طور پہ جنت کا مینڈھا اللہ نے عطا فرما دیا، اور اللہ نے آپ کی طرف سے ان کی قربانی قبول بھی فرما لی اور ان کو زندگی بھی عطا فرما دی۔ آج تو انہوں نے بیٹے کی قربانی کے لیے دریغ نہ کیا، دے دی، اور آج ہم جانور کی قربانی سے راستہ نکالتے ہیں کہ بچنا کیسے ہے، سستا کیسے ہو۔ اور رہی صحیح کسر ہندوؤں کے ملازم، سکھوں کے نوکر، یہود و نصارہ کے پٹھو جو ہمارے ملک میں ہیں، وہ رہی صحیح کسر پوری کرتے ہیں۔ پورا سال انہیں یاد نہیں آتا، ان دنوں میں یاد آتا ہے کہ ملک میں غریب بھی ہیں۔ کل پرسوں ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی فیس بک پہ کہ پیسہ ضائع کرنے سے یوں بہتر ہے، قربانی کی صورت میں پیسہ ضائع نہ کرو، ضائع کرنے سے بہتر ہے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ ہے، غریب ہے، اس کو کولر لے کے دے دو تاکہ رات کو وہ چلائے، سکون سے سوئے، تمہیں ثواب مل جائے۔ یعنی جو قربانی کریں گے اس میں گناہ ملے گا۔ اور بالکل ایسے ہیں کہ روزے نہ رکھو، نمازیں نہ پڑھو، عید نہ پڑھو، حج نہ کرو، غریب کی مدد کرو۔ اللہ کے بندے، غریب کی مدد الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے، غریب کی ضرورت پوری کرنا الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے،
وہ الگ دین کا رکن ہے، یہ الگ دین کا رکن ہے، یہ الگ عبادت ہے، وہ الگ عبادت ہے، یہ بھی کرنی پڑے گی، وہ بھی کرنی پڑے گی۔ قربانی یہ کوئی عام معاملہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں امتحان لیتا گیا، حضرت ابراہیم امتحان دیتے چلے گئے، میں امتحان لیتا رہا، آزمائشیں ڈالتا رہا۔ حضرت ابراہیم آزمائشوں میں سے عافیت سے پار چلتے چلے گئے۔ جب اتنے بڑے بڑے امتحان دے دیے تو میں اللہ نے انعامات کی بارش فرما دی۔ اللہ نے پھر جتنی بڑی بڑی قربانیاں لی اتنے بڑے بڑے انعامات بھی عطا فرمائے۔ اور لوگوں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بیت اللہ تعمیر کرا دیا تاکہ قیامت تک کے لیے ان کی یادگار بن جائے۔ اور وہ بیت اللہ مکان اللہ کا ہے، گھر اللہ کا ہے، اللہ کے نام سے منسوب ہے۔ بیت اللہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، گھر اللہ کا۔ لیکن جو آدمی حج کرنے عمرہ کرنے وہاں جائے، جب پہلی نظر پڑتی ہے جہاں اللہ یاد آتے ہیں وہی خلیل اللہ یاد آ جایا کرتے ہیں۔ مستری بھی یاد آتا ہے کہ یہ فلاں مستری نے بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بطور انعام کے فرمایا، اے ابراہیم میرے گھر بیت اللہ کی تعمیر کر دو، قیامت آ جائے گی تیری یادگار ختم نہ ہوگی، لوگ آئیں گے دیکھیں گے بڑی حیرت سے دیکھا کریں گے یہ وہ گھر ہے اللہ کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، بڑی عظمتوں والا گھر ہے رب کائنات کا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک انعام یہ عطا فرمایا، مقام ابراہیم ایک پتھر مل گیا تھا، جنتی پتھر مل گیا تھا۔ حضرت ابراہیم جب بیت اللہ کی تعمیر کرتے کرتے ہاتھ سے اونچی تعمیر ہونے لگی، پریشان کھڑے ہیں، مولا اتنی تو تعمیر کر لی، اس سے اوپر کیسے ہوگی؟ کیا میں نے اتنی ہی تعمیر کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، میں تمہیں لفٹ دینے لگا، ایسی لفٹ ہے تم بھی حیران ہو جاؤ گے، قیامت تک آنے والے پڑھے لکھے انجینئر بھی حیران ہو جائیں گے۔ پتھر ہے، موٹر نہیں، مشین نہیں، عام پتھروں جیسا پتھر ہے، اللہ نے وہ پتھر بھیج دیا، جبرائیل لیا۔ ابراہیم فرمانے لگے، اور جبرائیل پتھر تو یہاں پہلے ہی پڑے ہیں، اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ عرض کر دیے اللہ کے خلیل، او ابراہیم یہ پتھر ضرور ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر کوئی نہیں۔ یہ پتھر تو ہے، عام پتھر نہیں، آپ اس کے اوپر کھڑے ہوں، صرف ارادہ کریں اوپر جانے کا، پھر آپ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کے لیے ذرا اوپر جانا ہوتا، سامان لے کر اسی پتھر پہ کھڑے ہوتے، اوپر جانے کا ارادہ کرتے، وہ پتھر اوپر لے جاتا، دائیں جانے کا ارادہ کرتے، وہ پتھر دائیں لے جاتا، بائیں جانے کا ارادہ کرتے، بائیں لے جاتا۔ اللہ کی شان ہے، رب کائنات نے اس انداز میں بیت اللہ تعمیر کرا دیا، وہ پتھر وہی موجود ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، آج بھی وہاں موجود ہے۔ بیت اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے کی طرف شیشے کے اندر بند کر کے رکھا ہوا، لیکن اگر کسی حاجی کو موقع مل جائے قریب جا کر دیکھیں، اس پتھر پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان موجود ہیں۔ دعا بڑی اونچی دینے لگا ہوں، اگر آپ کی آمین بھی اونچی آئے،
اللہ رب العزت اسی سال کے اندر اگلے حج سے پہلے حج کی صورت میں یا عمرے کی صورت میں اللہ رب العزت ہم سب کو بیت اللہ اور مقام ابراہیم کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں نے یہ آمین کیوں کہلوائی، اگلی بات سنیں۔ وہ پتھر پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان موجود ہے، پیروں کا نشان موجود ہے۔ الگ بحث ہے کہ وہ پتھر صاف تھا، کھڑے ہونے سے پیروں کا نشان پڑا، یا اللہ نے نشان لگا کے بھیجا، وہ الگ موضوع ہے۔ آج کی تاریخ میں پیروں کے نشان چھپے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر دعا ہے، کچھ لوگ ابھی آئے ہیں، ان کی بھی آمین شامل ہو جائے۔ اللہ پورے مجمع کو مقام ابراہیم کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ بار بار کیوں کہلا رہا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ حضرت ابراہیم کے دونوں پیروں کے نشان موجود ہیں۔ میں ربیع الاول میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ ایک یہودی عالم نے حضور کے دادا عبد المطلب کو حضور کے بچپن میں بتایا تھا کہ مقام ابراہیم کا نقشہ اور حضور کے پیروں کا نقشہ بالکل ایک جیسا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، جو جا کر مقام ابراہیم کو دیکھے گا وہ حضور کے پیروں کے نشان کو دیکھائے گا۔ اس مماثلت کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی عظمت عطا فرمائی۔ جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آج کے بعد میں نے قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کا آپ کو امام بنا دیا۔ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ رب کائنات نے حضرت ابراہیم کو یہ عظمت عطا فرمائی، خود بھی نبی، بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی، پڑ پوتے بھی نبی۔ اللہ نے ان کی نسل میں 4000 نبی عطا فرمائے۔ ایک روایت میں ہے 40,000 نبی عطا فرمائے۔ اور لوگوں اب توجہ سے سنیے گا، رب کائنات نے یہ 4000 یا 40,000 نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سارے کے سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں عطا فرمائے۔ انہیں 40 یا 4000 نبی ملے، لیکن حضرت اسماعیل کو صرف اللہ نے ایک نبی عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں ایک بیٹے کی نسل حضرت اسحاق کی نسل میں 4000، یہ تو پکی روایت ہے۔ 40,000 کی بھی روایت ہے کہ اللہ نے اتنے نبی ان کی اولاد میں دیے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک۔ یہ تو زیادتی ہے نا، یہ تو زیادتی ہے، ظلم ہے۔ نہیں بھائی، اگر اس کو میں کھلے کراؤں تو مجھے 10 نوٹ ملیں گے، 10 نوٹ۔ وہ 10 اور یہ ایک زیادتی ہے نا جی۔ اس کے 5 ملیں گے، وہ 5 اور یہ ایک زیادتی ہے نا جی۔ بولتے نہیں، حساب والے بیٹھے۔ 100 ملیں گے نا اس کو۔ 100 نوٹ ادھر ہو، ایک ادھر، زیادتی ہے نا جی۔ 100 کے مقابلے میں ایک زیادتی ہے نا جی۔ میری عوام بھی بھولی ہے، پیسوں کے بارے میں بھولے پہلی دفعہ دیکھیں۔ اللہ کرے یوں ہی بھول پن اور سادگی اور حضور کی محبت میں زندگی گزر جائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 4000 نبی بھیجے۔
حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے صرف ایک نبی بھیجے تو ایک ہے، لیکن نبی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء بنا کر کے بھیج دیے۔ رب نے ایک بھیجے لیکن 40,000 نبیوں سے بھی اعلیٰ نبی۔ رب کائنات نے ایک نبی امام الانبیاء بھیج کر کھاتا برابر کر دیا، وزن برابر کر دیا، بلکہ برابر نہیں، اللہ نے حضرت اسماعیل کا پلڑا بھاری کر دیا۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، آپ کی نسلوں کے اندر میں آپ کو پیش رو بنا دوں گا، آپ کی نسلوں میں نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، نبیوں کے نبی امام الانبیاء آئیں گے، بادشاہ آپ کی نسلوں کے اندر آئیں گے۔ رب کائنات نے یہ عظمت عطا فرمائی، مزید فرمایا اے ابراہیم تمہاری قربانیاں بڑی ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آئیے میں آپ کو خلیل بناتا ہوں، آپ کو ابراہیم کو میں اللہ اپنا دوست بناتا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، قربانی کسی قسم کی بھی ہو ضائع نہیں جایا کرتی۔ فیس بک دیکھ لیا کرو، پڑھ لیا کرو ٹائم پاس کے لیے، باقی اس کی باتوں پہ دین کی بات بھی ہو عمل نہ کیا کرو جب تک بندہ مستند نہ ہو۔ جس کو آپ جانتے نہیں وہ آپ کو کہہ رہا ہے بھی حدیث ایسے ہے، قرآن ایسے ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ آگے بھیجے جا رہے ہیں، اگر وہ جھوٹ ہے اس جھوٹ میں آپ بھی شامل ہو گئے۔ اللہ نے یہ مسجد مدرسے مولوی قربانی کے لیے بنایا بھائی، یہ دین سیکھنے سکھانے کے لیے، ان سے سیکھا کرو دین۔ قربانی نہ کرو جی فلاں کام کرو، قربانی، اور میں کیسے سمجھاؤں، عید والے دن تو ہمیں ٹائم کی بھی پابندی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ مصروفیت کا دن ہے، جہاں آپ کی مصروفیت میری آپ سے زیادہ مصروفیت، آپ نے ایک جانور ذبح کرنا، میں نے 15 سے 20 جانور ذبح کرانے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سب کی قربانی اللہ قبول فرما۔ یہ جو قربانیاں ہیں دیکھیں، چاہے مالدار آدمی بھی 3، 4، 5 لاکھ کی قربانی کروڑوں پتی بندہ بھی کرتا ہے، اخیر کروڑوں میں سے 5 لاکھ قربان تو کرنے پڑتے ہیں نا۔ آسانی کسی کے لیے نہیں ہے، ہمت جرت کرنی پڑتی ہے۔ جب کوئی جرت کر لے پھر رب کے انعامات آیا کرتے ہیں، رب کی مدد آیا کرتی ہے۔ بادشاہ گزرا ہے، ایک سکھ بادشاہ تھا رنجیت سنگھ، ہندو سکھ، میں نے شروع میں کہا کچھ ہندوؤں کے پٹھو کچھ سکھوں کے شاگرد ہمارے ملک میں ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں لیکن ترجمانی ان کے آج بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ کیونکہ گائے ذبح کرنے کے مخالف ہیں اور مسلمان گائے ذبح کرنے کے شوقین ہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو رنجیت سنگھ جب حکومت میں آیا نا، بادشاہ بنا، اعلان کر دیا کسی نے گائے ذبح کی بدلے میں اس کو بھی اور گھر کے جتنے لوگوں کا جی چاہے گا ذبح کر دوں گا۔ اللہ کی شان، مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے نا، ہو مسلمان، وہ نہیں ڈرتا کسی کے باپ سے، اگر ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے۔ قربانی کا موقع آیا، کر دی گائے ذبح۔ پرانی بات ہے، رنجیت سنگھ کا زمانہ، گائے ذبح کی، ہندو بنیے نے دیکھ لی اور فوراً دکان کا شٹر گرایا، بھاگنے لگا رنجیت سنگھ کو بتانے کے لیے، مسلمان نے پکڑ لیا، کہنے لگا یار ہمارا مذہبی تہوار ہے، قربانی ہے،
کر لی تو کہا کر لی، میں ابھی جاتا ہوں۔ کہنے لگا بات سن، خزانہ میں نے چھپایا ہوا ہے، خزانہ لے لے، پیسہ تجھے مل جائے گا، اگر میں مر گیا خزانہ دبا ہوا ہے، نہ میرا نہ تیرا، ختم، کسی کو بھی نہیں ملے گا، آ جا تو لے لے، شکایت نہ لگا۔ ہندو ہو اور لالچ میں نہ آئے۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے۔ مسلمان لے گیا اس کو، کہیں سائیڈ پہ لے جا کے پہلے گائے پہ پڑی تھی اللہ اکبر، پھر ہندو پہ پڑ دی، ہندو ذبح کر دیا۔ اب ذبح تو کر بیٹھا، کہنے لگا اب اس کو لے کہاں جاؤں، پکڑا جاؤں گا، کہیں چھپا دیا، رات کو کپڑوں میں لپیٹا، موڈے پہ رکھا، گٹھڑی باندھی، لے کے چلا جنگل میں پھینک آتا ہوں، جب میں پھینک دوں گا پھر کیا پتا کس کے نام لگے گا۔ لے کر کے جا رہا تھا، آگے کوتوال کھڑا تھا، رات کا وقت، پولیس والا کھڑا۔ اللہ کی شان ہے، شروع سے یہ پولیس والے سوتے کوئی نہیں، یہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں کہ شاید کوئی گاہک آ جائے۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا بھی گاہک کا اور موت کا پتہ کوئی نہیں کس وقت آ جائے۔ بہرحال پھر کبھی گاہک آ جاتا ہے، کبھی موت آ جاتی ہے۔ موت سے مراد کوئی سیانی عورت آ گئی جس نے لینا کچھ نہیں، دکان ساری نیچے اتروا دیتی ہے۔ میں وہ مرنے والی موت کا ذکر نہیں کر رہا۔ بہرحال وہ لے کر کے چلا، گٹھڑی بندھی ہوئی لاش کی اٹھائی ہوئی، پولیس والے نے روکا، کہا کون ہے؟ اس نے کہا بھائی دھوبی ہوں، دھوبی گھاٹ جا رہا ہوں۔ کہنے لگا اچھا تلاشی دو، اس کے اندر کیا ہے، شاید کوئی قیمتی مال مل جائے۔ گٹھڑی کھولی، تلاشی لی، اندر تو واقعی قیمتی مال تھا، اندر ہندو کو قتل شدہ موجود تھا، ذبح شدہ موجود تھا۔ اس نے گرفتار کیا، مسلمان کو رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے گائے بھی ذبح کی ہے، بندہ بھی ذبح کر دیا۔ رنجیت سنگھ کی ایک عادت تھی، آج ہمارے اندر بھی وہ عادت کوئی نہیں، کہلاتے مسلمان ہیں لیکن عادت اسلام والی کوئی نہیں تھا تو سکھ ہے۔ عادت یہ تھی جو ملزم ہے، جو مجرم ہے، سچ بول دیتا وہ اسے رہا کر دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں جی سچ بولو تو پھر رہائی نہیں ملتی، سچ بولو کیس نہیں جیتتے، سچ بولو دکانداری نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ بہرحال رنجیت سنگھ کے بارے میں یہ مشہور تھا، جو سچ بولے چھوڑ دیا کرتا ہے، رعایت کر دیا کرتا ہے۔ رنجیت سنگھ نے مسلمان سے پوچھا گائے ذبح کی ہے، سچ سچ بتا دے، بندہ بھی ذبح کیا، سچ سچ بتا دے۔ کہنے لگا جی بالکل میں نے گائے کی بھی قربانی کی، بندے کی بھی قربانی کی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ کہنے لگا تو نے سچ بولا ہے، اس سچائی کی وجہ سے چھوڑتا ہوں، لیکن وعدہ کر آج کے بعد نہ گائے ذبح کرے گا نہ بندہ۔ کہتا ہے جی پکا وعدہ۔ اس نے کہا چلو چھوڑ دی۔ سال گزرا، اگلے سال کی قربانی آئی، اس نے 2 گائے ذبح کی، 2 گائے ذبح۔ پکڑا گیا، پولیس نے گرفتار کر لیا، لے گئے رنجیت سنگھ کے پاس۔ وہ کہتے ہیں ظالم ایک ذبح کی تھی میں نے چھوڑ دیا تھا، اب ایک کے بدلے 2۔ کہنے لگا جی بقرعید کا دن ہم مسلمانوں کا مذہبی دن ہوتا ہے، وہ مذہب کا نا جوش آ گیا تھا، جذبہ آ گیا تھا، جنون آ گیا تھا، بس مجھے پتہ نہیں چلا میں نے کر دی، اس دفعہ معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ کہنے لگا پکا وعدہ؟ کہتا پکا وعدہ۔ کہنے لگا چلو چھوڑو۔ سال گزرا، اگلے سال 4 گائے ذبح کر دی، 4 گائے۔ رنجیت سنگھ کو جب پتا چلا وہ کہنے لگا پولیس والوں کو جاؤ گرفتار کرو، میرے پاس لے کے نہیں آنا، میرے پاس نہیں لانا، اس کا خدا بڑا زور آور ہے، اس کا خدا بڑی طاقت والا ہے،
میری گرفت میں اس کو آنے ہی نہیں دیتا، یہ ہر دفعہ چھوٹ جاتا ہے، گرفتار کرو، میرے پاس نہیں لانا، جیل میں ڈالو، رات گزارو، صبح صبح اس کو پھانسی لگا دو، میرے سامنے نہیں لے کے آؤ۔ ہم کہتے ہیں قربانی یہ ضائع ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے، تاریخ کی کتابوں میں جو واقعہ موجود ہے، بر صغیر کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جا کر کے پڑھ لینا، آپ خود فیصلہ کر لینا کیا اس کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اس نے 4 گائے ذبح کر دی، قربانی کر دی، پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس نہیں لانا، باروں بار جیل میں ڈالو، صبح صبح پھانسی لگا دینا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، گرفتار کیا، جیل میں ڈال دیا، کال کوٹھڑی میں ڈال دیا، رات کا انتظار ہے، رات گزرے، صبح صبح پھانسی لگا دیں۔ اللہ کی شان ہے، یہ جو رنجیت سنگھ تھا اس کے ہاں بیٹا کوئی نہیں تھا، اللہ کی شان، اللہ نے اسی رات کو بڑے عرصے کے بعد رنجیت سنگھ کو بیٹا عطا فرما دیا۔ اللہ ایک دن پہلے بھی تو دے سکتے تھے، ایک دن بعد بھی تو دے سکتے تھے، لیکن رب کائنات نے قربانی کرنے کی برکت سے، قربانی کرنے کی عظمت دینا چاہتے تھے، رب کائنات نے اسی رات رنجیت سنگھ کو بیٹا عطا فرما دیا۔ رنجیت سنگھ کو جب پتا چلا رات کا پچھلا پہر ہے، بیوی کے پاس گیا، بیوی بڑی خوش ہے، رب نے مجھے بڑے عرصے کے بعد بیٹا عطا فرمایا۔ بیوی کہنے لگی اور رنجیتے میری ماں نے، میں بھی بڑا راضی ہوں، تو بھی بڑا خوش ہے۔ پہلے بادشاہوں کے ہم نے قصے سنے ہیں، جن کو خوشی ملتی وہ خوشی میں قیدی رہا کرتے تھے، تو بھی کر دے نا۔ وہ کہنے لگا لے دے کے ایک قیدی ہے اسی کو رہا کر دوں، کہتے ہیں اسی کو کر۔ قربانی کی برکت سے رب کائنات نے رہائی دلا دی۔ رنجیت سنگھ کہنے لگا سپاہیوں کو آزاد کرو، میرے پاس لے آؤ۔ لایا گیا، وہ کہنے لگے تو کیا بلا ہے، تیرا خدا، تیرا رب کیا ہے اتنی طاقت والا، میرے قابو میں آنے ہی نہیں دیتا، میں تو سیکنڈوں میں گردنیں اڑا دیا کرتا ہوں، یہ تو کیا کرتا ہے، کیا ہے تیرا رب؟ کہا جی میرا رب میں کیا بتاؤں، دیکھا تو ہے نہیں، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میرا رب بڑی طاقت والا، بڑی عظمت والا، بڑی قدرت والا۔ رنجیت کہنے لگا مسلمان تو میں نہیں ہوں، لیکن آج کے بعد بقرعید کے علاوہ بھی قربانی کرنی ہو تو آ جانا، گائے میں دوں گا۔ بقرعید پہ تو کرے گا نا، وہ بھی لے لینا سرکاری کھاتے میں سے، آگے پیچھے بھی ارادہ بن جائے گائے میں دوں گا، آج کے بعد تیرے اوپر گائے ذبح کرنے پہ کوئی پابندی نہیں۔ اللہ کا حکم ہے قربانی۔ آخری بات توجہ سے سماعت فرمائے، قربانی اللہ کا حکم حضرت ابراہیم کی یادگار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، حضور کی سنت ہے۔ اچھا جی پھر سنت ہی تو ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے نہیں کرتے کہ سنت ہی تو ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سنت ہی تو ہے، کیوں خیر ہے جی، اور جی فرض پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے، اور جی سنت کے تقاضے کون بھائی سنت روٹی مانگتی ہے، سنت پیسے مانگتی ہے۔ زین الدین رجب رحمت اللہ علیہ اللہ والے گزرے، ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اب توبہ تائب ہو گیا تھا، کبھی کفن چور تھا، کفن چوری کرتا تھا۔ ایک دن اللہ والے کی خدمت میں بیٹھا، اللہ والے جذبات میں آئے، فرمانے لگے
اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے. اب تو نے توبہ کر لی، لیکن ایک زمانہ تھا تم مردوں کے، مسلمان مردوں کے کفن چوری کیا کرتا تھا. کوئی حال بتا، کوئی بات بتا. وہ کہنے لگا او اللہ والے کیا بتاؤں، بے شمار مردے مسلمان ایسے ہوتے تھے جن کا میں نے کفن اتارا اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوتا تھا. یعنی ہر مسلمان اپنے مردے کو جب قبر میں اتارتا ہے بڑی محبت سے اتارتا ہے، چہرہ قبلے کی طرف کیا کرتا ہے. کہنے لگا میں نے بڑے مردے مسلمان ایسے دیکھے جن کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوتا تھا. اللہ والے علامہ زین الدین رجب رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے، بڑے حیران ہو گئے. کئی دنوں کے بعد اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے علامہ اوزائی کی خدمت میں آ گئے. سارا واقعہ سنایا. کفن چور نے یہ بات بتائی ہے کہ مردوں کا، مسلمان مردوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوتا ہے. فرمانے لگے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا میری سمجھ میں آ گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو امام الانبیاء کی سنتوں سے منہ پھیر لیا کرتے ہیں. جس نے نبی کی سنت سے منہ پھیرا مرنے کے بعد اللہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا کرتے ہیں. اور لوگوں امام الانبیاء کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو، لیکن یہ سال کے بعد ایک مرتبہ قربانی سنت آتی ہے، اس سے کبھی منہ پھیرنے کی کوشش نہ کرنا. کبھی ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آنا. قربانی نہ کرو، بیوہ کو کولر لے دو. جب پنجارو لی تھی اس وقت کیوں نہیں آیا یاد کہ پنجارو نہ لو، کولر نہیں، اے سی لگ جائے گا بیوہ کا. جب گرل فرینڈ کے لیے 50,000 لاکھ کا گفٹ تیار ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم بیوہ کے 20,000 کا کولر تو یاد نہیں آتا. اس لیے ہیلے بہانے چھوڑو، ابراہیم علیہ السلام پہ نظر دوڑا لیا کرو، ان پہ نظر دوڑا لیا کرو. رب کے حکم پر، رب کی محبت میں اپنے اماں ابا بھی قربان کر دیے، گھر بار بھی قربان کر دیا، وراثت بھی قربان کر دی، مال دولت بھی قربان کر دیا، بیوی بچہ بھی قربان کر دیا. رب کے حکم پر اپنی جان بھی قربان ہے، رب کے حکم پر اکلوتی اولاد بیٹا بھی قربان ہے. اللہ نے ہم سے اتنی بڑی قربانی تو نہیں مانگی. مانگتے ہیں اللہ، مانگتے ہیں غزہ جاؤ پتہ لگ جائے، فلسطین جاؤ پتہ چل جائے، برما جاؤ پتہ چل جائے گا. اللہ نے وہاں کے لوگوں سے گھر بار کی قربانی بھی مانگی ہے، اولاد کی بھی مانگی ہے. انہوں نے چاہے خوش دلی سے نہیں دی، اللہ نے زبردستی لے لی. اس لیے قبل اس کے کہ اللہ ہم سے اولاد لے لے، ماں باپ لے لے، بیوی بچہ لے لے، گھر بار لے لے، تمام مال و دولت لے لے، عزت لے لے، شہرت لے لے. رب کائنات جتنی تھوڑی سی قربانی مانگے، زکوٰۃ میں سے، مال میں سے زکوٰۃ مانگے، خوشی سے دے دو. ایک دن میں 15 منٹ نماز کے دن میں کئی مرتبہ مانگے، خوشی سے دے دو. سال میں 1 مہینہ روزے مانگے، خوشی سے دے دو. رب جب جس چیز کی قربانی مانگے خوشی سے اپنے آپ کو حاضر کر دو. اللہ ہماری قربانی قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.